ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں حضرت قاری منیر احمد صاحب دامت فیوزہم العالیہ نے قرأت پیش کیا، اور اس بزم کا آغاز اللہ کے پاک نام سے اور اللہ کے پاک کلام سے کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قرآن کریم کی کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جو دیگر کسی کتاب کی نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن کریم کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کا منکر، انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جایا کرتا ہے، جبکہ دیگر کسی کتاب کا منکر دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اپنی اصل حالت پر موجود نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس کی شروعات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کی جاتی ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن کریم کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ جب قرآن کریم کو پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت ہی خاموشی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو سماعت فرمایا۔ میں ایک اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ کھانے کا نظم بند کر دیا گیا ہے، اسی لیے وہاں پر جو لوگ جو رفقا وہاں کھڑے ہیں روڈوں پر، ان سے بہت ہی مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ پروگرام گاہ کی طرف تشریف لائیں۔ مجھے اگر نام معلوم ہوتا تو نام لے کر ایک ایک کو پکار دیتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پروگرام اسی کے ذریعے منتشر ہونے کی طرف گامزن ہے۔ آپ لوگوں سے پھر مؤدبانہ التماس کرتا ہوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ آپ نے اگر علماء کرام کو بلایا ہے، ان کو دعوت دیا ہے، تو آپ اسٹیج کے ارد گرد رہیں اور پنڈال میں تشریف لائیں تاکہ کچھ کہنے کا ایک موقع ہو سکے اور کچھ سننے میں بھی مزہ آ سکے۔ الحمدللہ دور دراز سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں آپ کے اس دیار میں اور اسٹیج پر تشریف فرما ہے، اور حضرت قاری سہیل احمد صاحب دامت فیوزہم بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اب بہت جلد حضرت قاری صاحب نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کو بیان کی دنیا میں لے چلوں گا، اس کے بعد دعا کے ذریعے اس پروگرام کا تمت بالخیر ہوگا۔ پھر ایک بار آپ لوگوں سے جو روڈوں پہ کھڑے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ یہاں آ جائیں، آ کر کے پنڈال میں بیٹھ جائیں تاکہ باضابطہ طور پر کچھ کہنے کا اور کچھ سننے کا ایک ماحول بن سکے۔ اب ذکر نبی ہوگا خاموش ہے دیوانے، اب ذکر نبی ہوگا خاموش ہے دیوانے، برسے گی یہاں رحمت کس کس پہ خدا جانے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کی تلاوت کے بعد آئیے اب آپ کو اس دیار کا رخ کرائیں جہاں پہنچ کر ہر ایک آدمی اپنی عاجزی و انکساری کا اعتراف و انحراف کر لیتا ہے۔ شیخ سعدی سراجی علیہ الرحمہ نے کہا تھا، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے شان میں نذرانہ عقیدت اور نعت گوئی کا جس طریقے سے مسلم شعراء نے کردار ادا کیا ہے، اسی طریقے سے آپ کے توسط سے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ ایک لمبی فہرست ہے غیر مسلم شاعروں کا جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے شان میں نعت پڑھی ہے اور مدح کی ہے۔ ڈاکٹر کنور مہندر سنگھ بیدی نے کہا تھا، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور بے احمد مختار تو ہیں، اور عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ یہ سلسلہ جب ڈاکٹر دیانند سکسینہ تک پہنچا تو انہوں نے کہا، جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا، جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا، علیم تم سا، فہیم تم سا، نسیم تم سا، حکیم تم سا، ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا
हजार ढूंढा तमाम देखा मगर किसी ने कहीं न पाया, नईम तुम सा, हसीन तुम सा, जमील तुम सा, वसीम तुम सा। और ये सिलसिला जब कल्लू राम गोत्री तक पहुंचा तो उन्होंने कहा शहनशाह आजम मोहम्मद मोहम्मद, शहनशाह आजम मोहम्मद मोहम्मद, रसूले दो आलम मोहम्मद मोहम्मद, इलाही मेरे मुंह में जब तक जुबां हो, जुबां पर हो मेरे मोहम्मद मोहम्मद। और ये सिलसिला जब कृष्ण बिहारी तक पहुंचा तो उन्होंने कहा पैर से नूर चला यूं की हरम तक पहुंचा, पैर से नूर चला यूं की हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। और तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, मेरी मेराज की मैं तेरे कदम तक पहुंचा। और ये सिलसिला जब पंडित गोपीनाथ अमन लखनवी तक पहुंचा तो उन्होंने कहा फराज़े अर्श से अहमद सरे फर्शे ज़मी आए, फराज़े अर्श से अहमद सरे फर्शे ज़मी आए, मुबारक अहले दुनिया रहमतुल लिल आलमी आए। और फरिश्तों से कहीं अफजल है रुतबा ज़ाते इंसान का, जो किरदारे मोहम्मद देखो तुमको तो यकीन आए। और ये सिलसिला जब हरिचंद्र अख्तर तक पहुंचा तो उन्होंने कहा किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को उठाया और दरिया कर दिया। और जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। और ये सिलसिला जब राम प्रसाद बेखुद तक पहुंचा तो उन्होंने कहा सूरज में चांद तारों में इतनी जिया कहां, सूरज में चांद तारों में इतनी जिया कहां, जितना मेरे हुजूर के तलवों में नूर है। और ये सिलसिला जब पंडित आजिज फानवी तक पहुंचा तो उन्होंने आपके अखलाके अजीमा व करीमा को देखकर आखिर में ये शेर कहा लिखी नबियों की यूं मैंने सना अव्वल से आखिर तक, लिखी नबियों की यूं मैंने सना अव्वल से आखिर तक, मोहम्मद लिख दिया बस हो गया अव्वल से आखिर तक। मैं दरबारे रिसालते माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अकीदत पेश करने के लिए हम सब के दिलों की धड़कन बहुत ही मारूफ व मशहूर शायर चमनिस्तानी नबूवत हजरत कारी सुहैल अहमद साहब दावत फयूज़हुम को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि तारीकियों में अज़्म पुरन्मार लेके आ, तारीकियों में अज़्म पुरन्मार लेके आ, जिंदगी की दौलत बेजार लेके आ। और शेरो सुखन को जिससे नया फन मिले, ऐसा हसीन लहजे गुफ्तार लेके आ। हजरत कारी सुहैल अहमद साहब दावत फयूज़हुम माइक पर। अल्लाह व बरकातुहू।